آج پھر وہی سوال کہ مذمت کیوں نہیں کرتے۔ اسلام آباد میں کچھ دن پہلے جماعت اسلامی کا ایک غزہ مارچ تھا جس میں حافظ نعیم الرحمان نے اپنی تقریر کی اور اس تقریر میں غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اسی تقریر میں حافظ نعیم الرحمان نے پاکستان کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ بھی غزہ کی مظلوم عوام کی طرف دیکھیں، غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی طرف دیکھیں، غزہ میں بوڑھی عورتوں کی طرف دیکھیں۔ وہیں پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں پاکستان کی حکومت ہے یا پھر کوئی بھی اور سیاسی قداور شخصیت ہے، اس کو فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کی یہ تقریر تقریباً کوئی 80% پاکستانی جرنیلز کے خلاف تھی، تقریباً 19% یہ تقریر جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف تھی، اور 1% حافظ نعیم الرحمان نے صرف یہ کہا کہ عمران خان جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں وہ صرف مذمتی بیان جاری کر دیں، مذمت کر دیں کہ امریکہ جو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور اسرائیل جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے اس پر مذمت کر دینی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف عمران خان ہی جیل کے اندر سے احکامات جاری کر رہا ہے تو ایک ٹویٹ بہت بڑی بات نہیں تھی۔ حافظ نعیم الرحمان نے یہ مطالبہ کیا، اس کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ان پڑھ لوگ تھے، جو ان پڑھ اور جاہل فالوورز تھے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، ان میں سر فہرست جو شہباز گل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدیق جان ہے، عمران ریاض ہے، قاسم سوری ہے، ان لوگوں نے جس طرح سے جماعت اسلامی کے خلاف محاذ آرائی کی اور اسی طرح ایک ٹرینڈ حافظ نعیم الرحمان کے خلاف چلایا گیا۔ اسی پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کا بیان بھی آیا جس میں عارف علوی صاحب ہے، ساتھ میں اسد کیسر صاحب ہے، انہوں نے اس چیز کی مذمت کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ چیز سمجھنا چاہیے، اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہاں تک کھڑی ہے اور کیا کچھ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کر رہی ہے۔ اسی پر عارف علوی کا جو ٹویٹ آیا وہ یہی تھا کہ حافظ نعیم الرحمان کے خلاف جو محاذ آرائی کی جا رہی ہے، جو میمز بنائی جا رہی ہیں، جس طرح پہ سوشل میڈیا پہ ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے تعلق بھائی کی طرح ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی بیان بازی نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسد کیسر کا بھی بیان آیا، تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب تک جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو ابھی بھی مان رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جماعت اسلامی والے بھی سیاسی لوگ ہیں اور ادھر پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی لوگ ہیں، تو سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آ رہی تھی چیزیں کہ کہیں پہ حافظ نعیم الرحمان کی جو تصویر دوسری پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ لگائی جا رہی تھی، حکمران جماعت کے ساتھ لگائی جا رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ دکھائی جا رہی تھی اور ساتھ منافق کا ٹیگ دیا جا رہا تھا۔ اب اگر میچور سیاستدان کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے، جس بندے کو سیاست کی سمجھ ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کو سیاست کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور وہی حافظ نعیم الرحمان پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب حافظ نعیم الرحمان نے یہ مطالبہ کیا تو آپ پر تو پہلے ہی ایلیگیشنز ہیں کہ آپ یہودی ایجنٹ ہیں، آپ یہودیوں کی ایما پر کام کر رہے ہیں، آپ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسی اسنا میں آپ کو ایسا ایک بیان جس میں اسرائیل کی مذمت کی جانی چاہیے، وہ ایک دفعہ اگر عمران خان صاحب کر دیتے، مذمتی بیان جاری کر دیتے، تو آپ کے اوپر جون سا کالا دھبا لگا ہوا ہے، جون سا داغ لگا ہوا ہے اسرائیلی ایجنٹ کا، شاید وہی دھل جاتا، مگر آپ نے تو خود کو ایکسپوز کر دیا اس بیان کے بعد۔ پاکستان تحریک انصاف سے جب حافظ نعیم الرحمان کی پہلے ملاقات ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس جب اس غزہ کے معاملے کے اوپر بلائی گئی تھی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے شرکت کی، مسلم لیگ نون کے لوگوں نے شرکت کی، باقی تقریباً ساری جماعتوں نے شرکت کی سوائے تحریک انصاف کے۔ تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقاتیں کی گئی، ان کو دعوت نامے دیے گئے، ان کو بتایا گیا کہ آئیں، یہ مسلم امہ کا مسئلہ ہے، صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، مگر انہوں نے صاف انکار کیا۔ یہاں پر بھی آپ کا کردار واضح ہو رہا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے، جو بھی آپ کے ساتھ ناانصافیاں کی گئی، جماعت اسلامی اس پر آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے، سینیٹر مشتاق آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان کے 100 بیانات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کہے۔ تو کبھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جماعت اسلامی کو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بتا رہے تھے، کبھی کیا کہہ رہے تھے، کبھی کیا منافق کا لفظ استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو اس چیز پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ ویڈیو ایک میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین عمران خان ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. باجوہ ڈاکٹرن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم. یہ وہی عمران خان ہے جو آج اسٹیبلشمنٹ کے اتنے خلاف ہوئے پڑے اور پہلے یہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کی جا رہی تھی, کس طرح سے باجوہ کو سب سے اچھا جرنیل بتایا جا رہا تھا, کس طرح سے دوسرے مشرف اور باقی جو ان سے ڈکٹیٹرز تھے ان کی باتیں بتائی جا رہی تھی, ان کی تعریفیں کی جا رہی تھی. اور یہی آپ منافقت کا درجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وہی عمران خان ہے جو ٹی وی شوز میں بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر شیخ رشید جیسا سیاستدان میں نے بننا ہے تو میں کبھی بھی ایسا سیاستدان نہیں بنوں گا, اگر شیخ رشید میرے ساتھ کام کرے گا تو میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا, سیاست نہیں کروں گا. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہی شیخ رشید ہے جو کابینہ میں اہم عہدے پر فائز رہے عمران خان کی حکومت میں. تو کون کون سی بات آپ کو بتائی جائے جہاں پر ساری جماعتیں ایک سائڈ پر کھڑی تھی تو وہاں پر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کھڑے ہوئے تھے. یاد ہوگا آپ کو جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو آپ کو کہاں سے بتایا جائے کہ آپ نے کیا ہے. آپ جہاں پر مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا لقب دیا کرتے تھے اور آج اسی کے گھٹنے چاٹ رہے ہیں, اسی کے پاس جا رہے ہیں, بار بار اسی کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, اسی کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو یہ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ دوسرے کو منافق کا لقب دیں گے تو آپ خود کون ہیں؟ خود سوچئے. ہر سیاسی شخص کو, ہر سیاست دان کو, ہر سیاسی پارٹی کو دوسری پارٹیز کے پاس جانا پڑتا ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے. تو اگر اس چیز کو آپ کو سیاست کی سمجھ ہوگی تو آپ کبھی بھی منافقت کا نام نہیں دیں گے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کس شخص کو منافق کا لقب دے رہے ہیں. وہی شخص جس نے آپ کے لیے سیٹ چھوڑی تھی, وہی شخص جس نے آپ کی کراچی میں پہچان بنائی تھی, وہی شخص جہاں پہ آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا کراچی کے اندر, وہاں پر آپ کے کونسلرز کی حمایت کی تھی. وہیں پہ وہی آپ کے کونسلرز جس دن میئر کا الیکشن تک غائب ہو گئے تھے, وہی حافظ نعیم الرحمان کو آپ منافق کا لقب دے رہے ہیں جس نے آپ کے بندوں کی لاشیں جو ڈی چوک پر پڑی تھی وہ اٹھائی تھی. وہی حافظ نعیم الرحمان جس کو آپ منافق کا لقب دے رہے ہیں جس نے آپ کے گرفتار کارکنان کے لیے لیگل ٹیمز بنائی تھی. تو کس طرح کے لوگ ہیں آپ؟ کس کے سگے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آپ اسی کو اس طرح ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی ایک سیاسی کارکن جو تھوڑی سی بھی سیاسی سینس رکھتا ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. اسی طرح سے جو ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ ہیں ان کے کومنٹس آئے اور کس طرح سے بدتمیزی کا طوفان انہوں نے برپا کر دیا تھا. یہی ساتھ ساتھ میں ویڈیو چلا رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے ایک جماعت اسلامی کا کارکن ان کو ریپلائی کر رہا ہے, کس طرح ایک تحمل کے ساتھ, مزاج کے ساتھ اور اپنے ان ادب و آداب کے ساتھ ریپلائی کر رہا ہے. آپ فرق جان کے جیئیں کہ کون کس جگہ پہ کھڑا ہے, کس کی کس طرح سے تربیت کی گئی ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہوں گے لیکن جماعت اسلامی کے کارکن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ ایک کے جواب دیکھ لیں اور ایک کے جواب دیکھ لیں, کہاں پر آپ گالی استعمال کر رہے ہیں, کہاں پر آپ غلیظ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں, اور اسی کے مقابلے میں جو شخص آپ کو جواب دے رہا ہے تو اس کی بات بھی آپ دیکھ لیں. تو خدا را اس سیاست میں اگر آپ نے کوئی بھی کومنٹ بازی یا پھر بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کیجیا کرے اور دیکھ لیا کرے کہ آگے کون ہے,